اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ وقال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، پیارے ساتھیوں اور بہت ہی پیارے اور متحرک نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جذبہ قربانی اور اسوہ ابراہیمی پر کچھ گزارشات پیش کروں۔ جذبہ قربانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اصطلاح قربانی کو اور لغوی طور پر لفظ قربانی کو سمجھنا ہوگا۔ عربی میں قربانی کا لفظ عربی میں بھی ہے، چنانچہ سورہ آل عمران کی 183ویں آیت میں بقربان تأکلہ النار ہے۔ قربان لفظ قربانی ہے اس کے اندر، اور بتایا ہے کہ ایسی قربانی جس کو آگ آ کر کے جلا دیتی ہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ ایسا خیال تھا ہماری اہل کتاب کا پہلے۔ قربانی قرب سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ المائدہ کی 27ویں آیت ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ان کے سامنے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ، حق کے ساتھ میں، بالکل صحیح درست۔ اس قربا قربانن، جب دونوں قریب آئے، تقرب حاصل کرنا چاہا قربانی کے ذریعے سے، انہوں نے اپنے رب سے تقرب حاصل کرنا چاہا دونوں نے قربانی کے ذریعے سے۔ اس قربا قربانن فتقبل من احدہما، تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں ان کو حابیل و قابیل کیبل کہتے ہیں، بہرحال ہمارے ہاں اس کو حابیل و قابیل کہتے ہیں۔ ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وہ تو دوسرے والے کے اندر حسد پیدا ہو گیا اور اس نے کہا لأقتلن، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جو متقین ہوتے ہیں، نیک نیتی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری جن میں ہوتی ہے، ان کی قبول۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے اندر قرب ایسنشل ہے، یعنی جوہر ہے، اس کا بنیادی چیز ہے قربانی میں قرب۔ اور قرب، یہ قرب تمام ہی مذاہب میں اس کو آفرنگ کہتے ہیں، جو نذر کہتے ہیں، بلکہ ہندی میں بلیدان کہتے ہیں۔
بلی کہتے ہیں اسے دان کر کے، یعنی جان کا دان دے دینا، جیسے ہمارے یہاں بھی جان کا دان دیا جاتا ہے، بلی دان۔ سیکریفائس، وہ سیکریفائس کی بات بعد میں آئے گی، پہلے ابھی فی الحال قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو قربانی کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سپریم بینگ کے سامنے، گاڈ کے سامنے، اس کو ہم ڈیٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کسی دیوتا بھگوان کی بات بھی ہو سکتی ہے، مطلب مذاہب کی بات کر رہا ہوں جنرل، اس کے آگے کسی جان کی قربانی جو دی جاتی تھی اس کو قربانی کہتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں دی جاتی رہی، بہت پرانی آپ تہذیبیں دیکھیے، کہیں کہ انکا تہذیب دیکھیے، بائبل کی تہذیب، مصر کی ایجپشین تہذیب دیکھیے، کہیں بھی دیکھیے، ہر جگہ یہ قربانی ہے جو اپنے ڈیٹی کے سامنے، اپنے دیوتا کے سامنے، انسانوں تک کی قربانی دی جاتی تھی۔ تو یہ قربانی اس سے قرب محبت اس کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی تھی، ان کی نظر میں خوش کرنا مقصود ہوتا تھا، خوشی اس کی اور خوشنودی اس کی مطلوب ہوا کرتی تھی۔ یہی بات بنیادی ہے۔ تو قرب کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، قریب ہو جانا، تو گویا اپنے رب سے قریب ہونے کی طرف، اور ہمارا رب صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین۔ اسلام میں یہ قربانی جو ہے اور زیادہ پاکیزہ ہو گئی، اس میں پائسنس اور زیادہ پیدا ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی وہ قربانی و نظر ہوئی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی ہوئی۔ اور یہ ایک بات تو میں نے بتائی بہت بنیادی ہے، اس کا ایسنس جو ہے قربانی ہے، یعنی قرب ہے۔ دوسری بات بتا دوں، سب سے پہلے، جیسے ابھی میں نے آیت بھی سنائی آپ کو، سب سے پہلے جو جذبہ بندگی کا بیدار ہوا، اس کو عملاً کر کے کسی نے دکھایا، وہ بھی قربانی تھی۔ سب سے قرآن پاک کی روح سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں نے پہلے قربانی دی۔ اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم میں تو تھی، تبھی تو بیٹوں نے کیا۔ اس حضرت آدم کی تعلیم یہی تھی، پہلے ہمارے جد امجد ان کی تعلیم یہی تھی، پہلا انسان اول کی تعلیم یہی تھی۔ اور اس کے بعد آئی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی آپ جانتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قربانی تذبح بقرہ ہم جانتے ہیں، اور حضور نبی کرم کی ونہر قربانی ہم جانتے ہیں، یہ آتی چلی جاتی۔ اسلام کے جتنی شکلیں، جتنی شریعتیں، جتنے شرائع، جتنے انبیاء کرام کے ذریعے سے دنیا کے اندر ان کی ملتیں قائم ہوئیں، سب میں قربانی بہت اہم رول ادا کرتی ہے، بہت۔ بلکہ میں ایک بات عرض کر دوں، شاید آپ کو اس میں دلچسپی بھی ہوگی، کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، جسے جوڈائزم ہم کہتے ہیں اب، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے، جو آپ کے لائے ہوئی تعلیمات ہیں، اس میں بنیادی عبادت جو ہے وہ قربانی ہے۔ سیکریفیشل ریلیجن کہلاتا ہے، اسی لیے سیکریفیشل ریلیجن ہے یہ، یعنی اس میں قربانی ہی بنیادی عبادت ہے، نماز بھی نہیں، قربانی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، سیکریفیشل ریلیجن کہلاتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس میں سب سے بڑے، یعنی وہی ہے، وہ کام کرتے ہیں جو قربانی کے تعلق سے ایک سب سے بڑا پریسٹ کام کرتا ہے، ان کو مقام وہ دیا گیا تھا ہارون علیہ السلام کو۔ آپ پڑھیے ان کا لٹریچر تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، وہ اللہ رب کریم ہی کا دین کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب قربانی کی وہ اہمیت کہیں زیادہ نظر آتی ہے، کہیں کم، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو کم نہ سمجھیے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہیں بالکل نمبر 1 ہے، کہیں ذرا 2 3 پہ نمبر پہ آ گئی ہے، اور کیا ہے، یہی ہے نا۔ تو نمبر 1 پہ وہاں ہے، اور ایسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جب کہا، وہاں بھی نمبر 1 پہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہے بنیادی اہمیت اس قربانی کی، یہ اس کے اندر نظر میں بھی اس میں آیا، قرب حاصل کرنا مقصد بھی ہوا اس کے اندر۔ اور اب قربانی کے بہت سے جو شکلیں ہوتی ہیں، جو مقصد ہوتے ہیں اس کے تعلق سے، جس کو
جذبہ قربانی کہنا چاہتے ہیں ہم، اس میں اگر ہم غور کریں تو میں نے عرض کیا جیسے تقرب خدا بندی اس میں ہوتا ہے، محبت الہی کا جذبہ اس میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جذبہ جان نثاری، بلیدان جس کو میں ہندی میں کہہ رہا ہوں، جان نثاری، جان کو نثار کر دینے والا جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ فدویت ہونا چاہیے، جذبہ تشکر ہونا چاہیے، جذبہ تذلل و خاکساری ہونا چاہیے، اور حسن عمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سی باتیں ایک ساتھ کہہ دی لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے تو میں اس دوسری طرف زیادہ جاؤں گا جو اسوہ ابراہیمی کی بات آئے گی، کیونکہ یہاں ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے، ایک رول ماڈل ہے جو اس قربانی کو بہترین طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ یعنی اس سمجھنے کے لیے، اس قربانی کو سمجھنے کے لیے، اسی قربانی کو، اس اصطلاح قربانی کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی ہے۔ اس پرسنالٹی کو دیکھیں اور اس کی زندگی کو دیکھیں، اس کے سیلین فیچر زندگی کے کچھ ہیں، اس کو دیکھیں اور سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ قربانی کس طریقے سے اس کی ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، اس کی زندگی کو بنیاد فراہم کرتی ہے، اس کا امتیازی نشان ہے اور علامت ہے، اس کی پہچان ہے۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی۔ اب اس کی طرف جا رہا ہوں۔ اسوہ ابراہیمی کو قرآن میں جب ڈھونڈتے ہیں بہت سی آیات نظر آتی ہیں۔ اس حقیر نے بھی اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کی تو مجھے 30 سے زیادہ مقامات ملے، 30 سے زیادہ ان کے کچھ ایسے ایٹریبیوٹس اور ایسی کوالٹیز، ایسے اوصاف ملے جو ان کے خاص امتیازی پہچان ان کو دیتے ہیں، لیکن میں ان 30-35 کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت اس کا بھی نہیں ہے، میں صرف 7 کی بات کروں گا، اور ان 7 اوصاف کو اور فیچرز کو اور امتیازی نشانات کو میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو، اور پھر اس کے بعد میں سورہ النحل کی 120 تا 130 4 آیات سے کو معید کروں گا، مؤکد کروں گا۔ 7 چیزوں میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، تو قرآن اس کا ذکر بار بار کرتا ہے، وہ ہے حنیفیت۔ کسی اور نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حنیفن نہیں کہا۔ یہ ایسی امتیازی صفت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام دیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے حنیفیت؟ کیا ہے حنیفیت؟ یکسو ہو جانا، سب سے کٹ کر صرف ایک کا ہو جانا۔ کس کا؟ اپنے رب کا ہو جانا، صرف اپنے رب کا ہو جانا، صرف اپنے رب کا ہو جانا اور کسی کا نہ رہنا۔ اس دنیا میں انسان جب رہتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، رشتے دار بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، سب سے محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، فطری بات ہے اور اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، لیکن کس کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے یہ تو اسلام کہتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اور وہ کرتے ہیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب اس محبت کو ثابت کیسے کریں؟ یہ محبت کو ثابت کرنا جو ہے وہ جس عمل سے ثابت کیا جاتا ہے وہ اسی سے ثابت کیا جائے گا جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا۔ یعنی غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ محبوب ہوگا اس سے ثابت کرے گا وہ، یعنی اس کی خاطر سب کچھ کر دے گا۔ انگریزی میں بتاتا ہوں پہلے تو میں کہ انگریزی میں جو ہے قربانی کو give up something valued for the sake of superior causes، یہ مطلب ہوتا ہے۔ آپ ڈکشنری میں جائیے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا اپنی قیمتی سے قیمتی چیزوں کو
فار دا سیک آف سپیریئر کاز، اونچے مقصد کی خاطر ہر قیمتی سے قیمتی چیز، اہم سے اہم تر چیز، ہر چیز کو چھوڑ دینا. میں محبت بھی آتی ہے، اس میں اولاد بھی آتی ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دینا اور صرف اللہ کی خاطر جو ہے اس کی خاطر سب کچھ کر گزرنا. اور کیا کر گزرنا؟ وہی چیز اس کے اندر ہے جو قربانی کا لفظ اس کے اندر ہے، یعنی قربان کر دینا، ہر چیز کو قربان کر دینا، اپنی اولاد تک کو قربان کر دینا، جسے میں لفظ بولنا چاہتا ہوں، اپنی جان تک کو قربان کر دینا، صرف اس حق کی خاطر، حق کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، اس کی فرما برداری کی خاطر، اس کی تسلیم و رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا. تو گیو اپ سم تھنگ ویلیوڈ فار دا سیک آف سپیریئر کاز. یہ بات تھی. تو میں نے عرض کیا کہ قربانی اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس طریقے سے چاہتے تھے کہ وہ ایک بالکل ایسا اکیلے یکتا مثال بن جائیں جس کی اور کوئی مثال نہ ہو. ایسی قربانی دے کر، کیونکہ میں نے بتایا قربانی تو جوہر تھی اسلام میں پہلے ہی سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور نبی اکرم کی شریعت تک، لیکن اس کو کس طریقے سے بہترین انداز سے پیش کرنا ہوگا اور کرنا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. یہ ہے وہ بات جو اسوہ ابراہیمی میں ڈھونڈے ہم لوگ. تو قربانی کا جذبہ جو میں بتا چکا ابھی آپ کے سامنے، اب اس میں اسوہ ابراہیمی کے 7 پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ حنیفیت پہلا ہے اس کا، سب سے کٹ کر، سب سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ کا ہو جانا، اکیلا اللہ کا ہو جانا، یکسو ہو جانا، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا، اسی کے لیے عبادت کرنا، اسی کے لیے سب کچھ کرنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ 2 الگ آیتیں ہیں ویسے سورہ انعام کی. ایک تو آیت ہے حضرت ابراہیم کے تعلق سے جو شروع کی ہے انی وجہت، اور دوسری آیت جو ہے قل، وہ حضور سے کہا گیا ہے قل، اور دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے قربانی کے اندر. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کیوں بہترین انداز سے اس کو پیش کر رہی ہو بات. سورہ انعام کی دونوں آیتیں ہیں یہ. تو میں عرض کر رہا ہوں، تو پہلی چیز تھی حنیفیت، دوسری چیز ہے تسلیم و رضا. تسلیم، سر تسلیم خم کر دینا، اس کی بہترین علامت وہ اس وقت ہے جو سورہ صافات میں جس میں ذکر ہے، جب بیٹے کو انہوں نے جو ہے پچھاڑ دیا پیشانی کے بل، تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں جھک گئے اپنے رب کے حضور، فلما اسلما، اسلام کی بھی بہترین تصویر ہے یہ، اور سر تسلیم خم کرنے کی بھی بہترین، یعنی اسلام سر تسلیم خم کرنے ہی کا نام ہے، سرنڈر ہی ہے. اسلام سرنڈر کا نام سبمیشن ٹو گاڈ ہی ہے، سبمیشن ٹو اللہ ہے. تو اللہ کے حضور جھک جانا، سرنڈر کر دینا، غیر مشروط اس کی بندگی کرنا، غیر مشروط، شرط نہیں لگانا چاہیے. یہ شرط لگاتے ہیں تو وہ بات نہیں آئی، یہ ہے غیر مشروط، انکنڈیشنل سرنڈر. دنیا میں کنڈیشنل سرنڈر ہوتا ہے نا، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے انکنڈیشنل سرنڈر ہے. تو تسلیم و رضا، رضا تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کی خوشنودی کی خاطر جھک جانا. یہ دوسری چیز ہے حنیفیت، پہلی چیز تسلیم و رضا، دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی خوبی ہے، وصف ہے. تیسری خوبی محبت الہی ہے، ایسی محبت اللہ سے کرنا
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی عملاً، یعنی عمل سے کر کے دکھائی کہ اے میرے رب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہی تو کہا کر کے دکھاؤ، پھر ہم سے محبت کرنا ہے تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا. سب سے زیادہ بڑی چیز جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر کے دکھا دو، تم سے محبت کرتے ہو تم. ہاں ٹھیک ہے اے میرے رب، میں اپنے بیٹے کو جو میرا اکلوتا بیٹا ہے اس کو بھی قربان کر کے دکھا دوں گا. یہ ہے محبت الہی، یہ مطلب ہے اس کا. پھر تیسری چیز تو ہو گئی ہے حنیفیت پہلی، تسلیم و رضا دوسری، محبت الہی تیسری. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی امتیاز ہے، یعنی ہے سب انبیاء کرام کا، لیکن ان کا ایک ایسا ترہ امتیاز ہے. بطلان شرک کہتے ہیں جس کو ہم لوگ، یعنی نگیشن آف پالیتھیزم، شرک کو باطل ثابت کر دینا، بہت کھلے عام کھلے طور پر کہہ دینا ہم بالکل اس کو نہیں مانتے. اب اس آیت کو ہی میں نے لیا ہے، بتا دیں آپ کو شروع کرتا ہوں. آپ سنیے وہ آیت کیا تھی. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. بطلان شرک اسے کہتے ہیں. ہم تم سے اور تمہارے ان معبودان باطل سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. یہ ہے شرک کو باطل کرنے کے لیے، نگیٹ کرنے کے لیے ایک زوردار انداز میں بات. ایک بات اور نظر آ رہی ہے مجھے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وجہ بیان فرما رہا ہے، والذین معہ کہہ رہا ہے. جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ تر صرف یہ ہے وآمن لہ لوط، تو لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، یہ قرآن میں ہے ذکر. اور باقی کسی کے حضرت سارہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بیوی تو بیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں ذکر یہ نہیں کیا ہے کہ مطلب ان کی بیوی ایمان لائی تھی، بہرحال اس میں دو رائے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے وآمن لہ لوط. تو وہاں تو ایک ہی شخص کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں کہہ رہا ہے والذین معہ. اس کا مطلب ایک نہیں تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے اور سب کے سب اس زور کے ساتھ میں جم کے کھڑے ہو گئے تھے شرک کے خلاف. یہ قرآن یہاں یہ بتا رہا ہے. اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے معلوم آپ کو؟ یہ سورہ ممتحنہ ہے. یہ حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کے پرسپیکٹو میں تناظر میں سوچیے اس کو. یہ ہے اس لیے کہا گیا ہے. ایک جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی تھے جن میں یہ چیز تھی کہ کھڑے ہو گئے تھے شرک کے خلاف، بالکل کھڑے ہو گئے تھے اور بس بالکل کا بیزار ہیں ہم. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. کفر بالطاغوت کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے نا، کفر بالطاغوت کہتے ہیں اس کو، انکار کرتے تھے طاغوت کا. تو شرم دلائی جا رہی ہے صرف خاص طور سے حاطب بن ابی بلتا کو اس وقت کہ اے حاطب بن ابی بلتا، تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ تم ایسا کار کر دو. تم تو بدری صحابی بھی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑے پیارے انداز میں گویا ایک واقعے کو ذکر کر کے کہہ رہا ہے. ایسے تربیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے تربیت کا. اسی لیے ان کو سزا کچھ نہیں ملی ہے. آپ کو پتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں منافق کی گردن مار دوں. نا بالکل نہیں، یہ تو بدری صحابی ہیں. بس ان کا یہ محاسبہ کر کے گویا اس سے ان کی باتیں فرما کر تربیت کر کے ان کو چھوڑ دیا. یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جو حواری تھے، جو صحابی تھے، وہ ایسے تھے.
تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ایسے ہی ہوں، گویا یہ کہنا ہے اس کے اندر، یہ مطلب تھا، ایسے ہی تھے، نہیں ایک سے غلطی ہو گئی تو وہ عتاب سب پر پڑ گیا، ہوتا ہی یہی ہے، ایک سے بھی غلطی ہوئی تو عتاب سب پر پڑ گیا، کمزوری آ گئی، یہ ہے کہ ہم تم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تم میں سے کسی ایک سے بھی نہیں کرتے تھے ایسا، کیسا کرے گا؟ آپ کو شاید معلوم ہوگا فتح مکہ سے پہلے حضور نبی کریم نے تیاری جب شروع کر دی، بتایا نہیں کسی کو، خاموشی سے کام شروع کر دیا، تو مکہ مکرمہ سے ایک لونڈی آئی، بنو مطلب کی، اور وہاں پر آ کر کے وہ گانا بجانا کرتی تھی، جو بھی کرتی تھی، بھیک مانگنے آ گئی یہاں پر، حضور نبی کریم نے دلوا دیا۔ اب حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی کے خاندان والے وہاں پر تھے مکے میں، تو وہ گھبرا گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب یہاں سے لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے خاندان والوں کے ساتھ میں وہاں ظلم کریں وہ لوگ، لہذا میں ایک فیور کر دوں چھوٹا سا ان کا، اور صرف اتنی سی بات بتا دوں کہ حضور نبی اکرم کے لشکر لا رہے ہیں، اور وہ ایک خط دے دیا۔ بھائی وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس لیے میں کو چھوڑ رہا ہوں، میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کیوں، میں یہ غور کرتا رہا ہوں کہ آخر یہاں پر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ کیوں کہا گیا ہے، یہ میں اس پر سوچتا رہا ہوں، اس قرآن پاک کی اس آیت پر ایسا کیوں کہا ہے، تو مجھے یہ خیال، میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اگر صحیح بات ہے یہ، اگر غلط ہے محف فرما دے۔ جمع کے صیغوں میں کہا جا رہا ہے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، پورا جمع کے صیغوں میں بات کہی جا رہی۔ پھر نہ صرف ایک جگہ کہا بلکہ اگلی چھٹی آیت میں بھی یہی فرمایا کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، فیہ نہیں کہا، فیہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہوتا صرف اکیلا، غور کیجئے یہاں پر، یہاں ان کا بھی اسوہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے قابل عمل نمونہ بنا رہا ہے، یعنی ان کے صحابی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر طاغوت کے سامنے یہ کہا کہ ہم کفر بالطاغوت کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وہمی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے، انہوں نے کہا۔ تو یہاں بھی لقد کان لکم فیہم اسوۃ کہا ہے، جمع کے صیغے میں ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو میں آگے جا رہا ہوں کہ اس میں یہ جو شرک کا بطلان ہے، نگیشن ہے، اس کے خلاف کھڑا ہو جانا ہے، یہ سیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے، سیکھیے، کرنے کی کوشش کیجیے، دعا تو کریے، کم سے کم کرنے کی کوشش کیجیے، کبھی دعا تو کیجیے کہ اے اللہ کم سے کم ہمارے اندر وہ جرأت ایمانی تو پیدا کر دے، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کو حق اور ناحق کو ناحق اور باطل کو باطل تو کہہ سکیں، آج کے حالات میں بہت ضروری ہے۔ ہاں حکمتوں اور موعظت، حکمت اور موعظت بہت ضروری ہے، حکمت اور موعظت بہت ضروری ہے، قرآن نے ادعو، اسی جب میں ذکر کروں گا سورہ النحل کی آخری آیت میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ بالکل صحیح ہے، اس کا تو خیال رکھنا ہے ہمیں، لیکن اپنے اندر ایمان کو جاگزی کرنا بھی تو ضروری ہے پہلے، بعد میں ان دوسروں کے سامنے کہیں گے تو اپنے اندر وہ ایمان بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ جرأت رندانہ تو ہونے چاہیے نا۔ تو اس کے بعد استدلال توحید ہے، یعنی پانچویں چیز ہے حنیفیت، تسلیم و رضا 2، محبت الہی 3، بطلان 4، استدلال توحید، توحید کا جو استدلال قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں سورہ نام میں جائیے گا، چاند کو دیکھ رہے ہیں، پہلے تارے کو دیکھتے ہیں قال ھذا ربی، پھر چاند کو دیکھتے ہیں ھذا ربی کہتے ہیں، پھر سورج کو دیکھتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر کہتے ہیں، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ وہ مان لیتے ہیں اس کو، بالکل نہیں مانتے، بالکل نہیں، وہ تو حجت کرنے جا رہے ہیں،
میں بتا دوں آپ کو، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، وہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہی تو سمجھتے ہو نا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن کوئی نہیں ہے رب۔ اور اس طریقے سے کہا تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قوم، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قوم، یہ حجت تھی ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی ہے، یہ ہے وہ چیز۔ تو اس انداز سے حجت کرنا یہ ہے استدلال توحید، یعنی ہم بھی استدلال توحید کے لیے جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہو سوچیں سمجھیں کس طریقے سے ہمیں غیر کے سامنے، دوسروں کے سامنے ہمیں بات رکھنی ہوگی دلیل کے ساتھ میں، اور اس میں زور کیسے پیدا ہوگا۔ یہ اسوہ ابراہیمی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ چھٹا جو ہے، جو بہت گلیئرنگ فیچر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا، وہ اصطلاحی قربانی ہے۔ اصطلاحی قربانی وہی ہے سیکریفیشل، وہ سیکریفائس وہ والی جس میں کسی جان، کسی انسان کے گلے پہ چھری رکھ دی جاتی ہے۔ صرف ایک شخص نے رکھی ہے اپنے بیٹے کے، جو اکلوتا بیٹا ہے، کہ گلے پہ چھری رکھ دی۔ ہم سے نہیں کہا گیا، نہ بالکل نہیں کہا گیا، یہ انہی کا مقام تھا، انہی کا امتحان تھا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، وہ ان کا مقام تھا، ہم سے نہیں کہا جا رہا، لیکن کر کے دکھا دیا ایک شخص نے۔ یہ مقصد ہے اسوہ ابراہیمی، یہ ہے کر کے دکھانا۔ رول ماڈل کسے کہتے ہیں؟ اسی تو کہتے ہیں نا، کوئی عملی نمونہ تو ہونا، کم سے کم وہ عملی نمونہ کر کے دکھایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے چھری وہاں پر کام نہیں کی، کند کر دی، اور اس کے وہ تو آنکھوں میں پٹی باندھے ہوئے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا، لہذا وہ تو مینڈے پہ چلا رہے تھے چھری، حالانکہ اپنے بیٹے پہ چلا رہے تھے چھری، ان کی نیت یہی تھی۔ یہ ہے اصطلاحی قربانی کر کے دکھا دینا۔ ہم جانور کی قربانی کر کے دکھا دیں، اور اس کے پیچھے جذبہ تو یہی ہونا چاہیے نا، تو یہ جذبہ قربانی یہ ہونا چاہیے، یہ والا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا، وہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر اس قربانی کے موقع پر ہونا چاہیے، تاکہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے اس میں سے، اسوہ ابراہیمی کے ذریعے سے۔ اور آخری میں نے 7واں نقطہ جو رکھا ہے وہ وفا شعاری ہے۔ یہ سورہ النجم کی 37ویں آیت میں فرمایا ابراہیم الذی وفا، صرف اکیلی ایک ایسی صفت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ابراہیم الذی وفا۔ یہ وفا کیا چیز ہوتی ہے؟ جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، وفا۔ وفاداری کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، صرف ایک شخص نے دنیا میں کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم الذی وفا۔ تو یہ قول و قرآن میں پورا اتر گیا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، وہ انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے، کسی میں پیچھے نہیں رہے، کسی میں ناکام نہیں ہوئے، کسی میں غلطی نہیں کر پائے۔ ایسا شخص جو کچھ کہا جا رہا ہے کیے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، گھر مت بناؤ، میرا گھر بناؤ، گھر بنایا، اپنا نہیں بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اور جو کچھ بھی بیٹے کو قربان کر دو کر دیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا وفا شعار انسان کوئی نہیں۔ یہ ہے رول ماڈل۔ آپ نے رول ماڈل بہت سے سنے ہوں گے جو ہواؤں میں ہم بھی باتوں میں کرتے ہیں، تقریروں میں کرتے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ عمل سے کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو بتاتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ اسے کہتے ہیں رول ماڈل۔ رول ماڈل کی بھی تعریف یعنی ڈیفینیشن وہی بتاتا ہے ہمیں، اسوہ۔ اسی لیے 2 اسوے ہمارے ہاں قرآن نے ذکر کی ہیں، ایک میرے حبیب، آپ کے حبیب، ہم سب کے حبیب، ہمارے آقا حضور نبی اکرم کا اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ایک یہی جس کی میں نے آیتوں میں سورہ ممتحنہ میں 2 آیتیں 4 اور 6 دونوں میں اسوہ کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، 2 بار ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کا ذکر ہے۔ تو یہی ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سا ایک جھلک لیتے ہیں سورہ النحل کی، تو 4 آیتیں ہیں، اسوہ ابراہیمی کا کچھ اشارہ ملے گا، کچھ باتیں تو آ چکی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو ان کو میں پیش کر دوں گا۔ فرمایا
ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. 4 آیتیں کیا ہیں آیات صاحب؟ 10 اس کے اندر اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. پہلی آیت میں 4، اگلی آیت میں 3، اگلی آیت میں پھر 2، 4 3 7 2 9، اور آخری آیت میں 1 میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک نہیں ہے، وہ بھی کئی ہیں، لیکن وہ ریپیٹیشن ہو گیا، اس لیے میں اس کو 1 کہتا ہوں. 10 اوصاف ہیں. 4 آیتوں میں 10 اوصاف ہیں، الگ الگ سب ہیں. پہلا وصف آپ کے لیے، میرے لیے اسوہ ابراہیمی میں ہمارا مطالبہ، ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ابراہیم کان امتن، اکیلا ایک امت تھا، ایک تھا شخص وہ، لیکن ادارہ تھا. جو امت کام کرتی ہے پوری وہ اکیلا کرتا ہے، جیسے ہمارے مولانا مودودی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک چھوٹا سا ایک جھلک کی بات کر رہا ہوں. وہ بات نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی ہے، استغفر اللہ میں کہہ رہا ہوں ساتھ میں، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہوگا. مثال کے لیے اکیلا شخص کھڑا ہو جائے، اور انہوں نے بھی قربانی وہ دکھائی ہے، آپ کو پتا ہے، جو ختم نبوت کا جو معاملہ ہوا ہے، جو آپ کو پتا ہے، اس میں جان کی قربانی بھی وہ دے چکے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو بھی. تو کانا امتن، امت، اکیلا ایک شخص امت ہے. جو امت ادارے کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں، سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں، گروہ کام کرتے ہیں، وہ اکیلا کرتا ہے. ہم عزم کریں کہ ہم بھی ایک نہیں بلکہ 10 کا، 15 کا، 20 کا کام ہم اکیلے کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں میں تو یہ کروں گا، دوسرا یہ کرے. نہیں، ایک ہی ایک کو گننا چاہتا، نہیں، ہر ایک یہ کرے کہ ہم لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح 2 3 4 5 20 50 کا کام کریں. یہ مطلب ہے امت بن کے اکیلے ایک امت انسٹیٹیوشن کی طرح کھڑے ہو جائیں. ہم بھی کوئی نہ ہو، اکیلے ہوں اپنے، ہم کسی بستی میں اکیلے کام کریں. اسے مطلب ہے اس کا. یہ مطلب اکیلے ہیں کہیں پر تو ہم کہیں ہم اکیلے ہیں، ہم کیسے کام کریں گے؟ نہیں، ہم اکیلے کام کریں، وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. کان امتن قانتا للہ، قانتا للہ بن کے دکھا دیں. یعنی اللہ کے آگے وہ قنوت، وقوموا للہ قانتین میں جو ہم سے سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، ایسے بالکل کھڑے ہو جائیں جن میں ذرہ برابر میں ہلنا نہیں ہوتا ہے، بالکل کنسنٹریشن کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا. بس یہ قوموا للہ قانتین کی بات کر رہا ہوں. اور قانتا للہ، اللہ کی خاطر سر اطاعت خم کر دینا، مطیع فرمان بن جانا، یہ مطلب ہے اس کا. پھر حنیفن کا میں بتا چکا آپ کو، یکسو ہو جانا، کٹ کر سب سے. ولم یکن من المشرکین، شرک کے خلاف بآواز بلند اکیلے کے اکیلے کھڑا ہو جانا اور کہنا کہ سب غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس میں کچھ نہیں دو رائے. وہ کبھی نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے مشرک، ہرگز نہیں تھے. شاکر لانعمہ، اس شاکر لانعمہ میں بھی جمع قلت ہے. عجیب بات ہے، یہ ہمارے مفسرین نے بات بتائی، جمع قلت ہے اس کے اندر. شاکر اللہ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے. یہ مطلب تھا شاکر اللہ کا، یعنی ہر نعمت پر شکر ادا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی نعمت پر بھی. جیسے میں کہوں میں یہاں آیا ابھی، اے اللہ تیرا شکر ہے، کرم ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. میں بات کر رہا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے، کرم ہے، تو نے زبان سے میری بات کہلوا دی. میں ہر لمحے، ہر گھڑی، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی میں شکر ادا کروں. یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ. یہ بتایا شاکر لانعمہ. پھر اللہ کی طرف سے پھر یہ کرم ہوا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ان کو چن لیا، منتخب کر لیا. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں حرص نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ نبی ہیں. لیکن صراط مستقیم کی ہدایت دی، اس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے. اشتباہ کی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہداہ الی صراط مستقیم کی کرنا چاہیے. اسوہ ابراہیمی سے پتہ چل رہا ہے. پھر دنیا میں جو کچھ ان کو ملا،
اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور نبی اکرم اپنی درود میں یہ کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ جیسی جو فیضان، جو نعمتیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ نے دنیا میں ان کو عطا فرمایا تھا، ان کے ساتھ میں جو فضل و کرم اور جو کچھ بھی دیا تھا، جو نعمتیں دی تھیں، وہ حضور نبی اکرم اور آپ کی آل پر بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ ہے ان کو دنیا میں، اب دنیا میں کتنا کچھ دیا تھا کہ ان کو پیشوا بنایا، اور 3 بڑے بڑے دین، ابراہمک ریلیجنز جنہیں کہتے ہیں، ان سب کا پیشوا ان کو بنا دیا، یہودیت، عیسائیت، اسلام، تینوں کا پیشوا، اور نہیں مشرکین عرب کی بھی پیشوا ہوئی تھی، تو 4 ہو گئے، 4 کے پیشوا ہیں، مشرکین عرب کے بھی پیشوا ہیں۔ تو بہرحال تو وہ ہداہ الی صراط مستقیم، اور آخرت میں ان کو صالحین میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بالکل لام جو ہے تاکیدیہ ہے، یہاں پر بھی صالحین میں سے ضرور ہوں گے وہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہوں گے، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک چھوٹا سا نقطہ اور بتا رہا ہوں، وہ بھی بالکل ایک آپ کے سامنے شاید نیا ہو، کہ ثم اوحینا الیک، اس سے پہلے بھی ثم اوحینا پر میں بات کر چکا ہوں، لیکن آج دوسری بات کہوں گا اس کے علاوہ۔ یہ ثم ایک فضیلت کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ثم کے معنی پھر، یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر، مطلب یہ ہے کہ ان تمام اوصاف کے اوپر، اوور اینڈ ابو، ایک بات اور تھی ان کے اندر خوبی کی، وہ یہ کہ اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، ہے کہ افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ابراہیم کے طریقے پر عمل کرو۔ مقام ابراہیمی یہ ہے، کیا ہے مقام ابراہیمی؟ کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے اے نبی اکرم آپ کو یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر عمل کریں، یعنی ابراہیم کے طریقے کو محمد مصطفیٰ کا سے وہ کیا جوڑا گیا، اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیم پر کی پیروی کریں۔ کس سے کہا گیا؟ افضل الانبیاء سے کہا گیا، جس کی آخری شریعت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کے لیے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ کتنا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، کا ایک ذرہ ہی عنایت فرما دے رب کریم۔ اور اس مہینے میں جو مہینہ آ گیا ہے ذوالحجہ کا، اس سے پہلے حج کی بات آئی، حج بھی پورا کا پورا انہی کے ارد گرد گھومتا ہے، ان کے خانوادے کے ارد گرد گھومتا ہے، اور قربانی تو ان کی ہی قربانی یادگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے آگے آنے والوں کے لیے ایک یادگار رکھ دی، اور پھر سلام اللہ تعالیٰ سلام علی ابراہیم کہتا ہو جن کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں جو اللہ رب کریم پسند فرماتا ہے ودیت فرما دے، عنایت فرما دے، اور ہماری ان قربانیوں کو جو چھوٹی سی بہت حقیر قربانی ہوں گی، ان میں وہ جذبہ قربانی، وہ جذبہ فدویت نصیب فرما دے جو ہمیں ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا، اس کا ایک حقیر سا ذرہ نصیب فرما دے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔